بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی مکہ میں آئے۔ یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور نواح یمن میں ان کے خاندان کے رئیسانہ حکومت تھی۔ طفیل رضی اللہ عنہ بذات خود شاعر اور دانش مند شخص تھے۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت و تواضع کی۔ طفیل رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص جو ہم میں سے نکلا ہے اس سے ذرا بچنا، اسے جادو آتا ہے۔ جادو سے باپ بیٹے، زن و شوہر، بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے نام ابتر کر دیے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم پر بھی ایسی ہی کوئی مصیبت پڑے، اس لیے ہماری پرزور نصیحت ہے کہ نہ اس کے پاس جانا، نہ اس کی بات سننا اور نہ خود بات چیت کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسی عمدگی سے میرے ذہن نشین کر دیں، جب میں کعبہ میں جانا چاہتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں کی بھن میں نہ پڑ جائے۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچے، اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، باعلم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے اور کون سی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو مانوں گا ورنہ نہیں۔ میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، اور جب مکان پر حاصل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ مکہ میں آنے، لوگوں کے بہکانے، پنبہ درگوش رہنے اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ سن پانے کا کہہ سنایا اور عرض کیا، مجھے اپنی بات سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ واللہ میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا۔ الغرض طفیل رضی اللہ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود دولت اسلام سے بہرہ ور ہو گئے تو ان کو فکر ہوئی اپنی بوڑھی ماں کو بھی اس سعادت میں شریک کروں، مگر وہ برابر انکار کرتی رہیں۔ ایک دن حسب معمول ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ناروا الفاظ استعمال کیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کر کے ماں کے اسلام لانے کے لیے طالب دعا ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کو اسلام کی ہدایت دے۔ واپس ہوئے تو دعا قبول ہو چکی تھی۔ والدہ اسلام قبول کرنے کے لیے نہا دھو کر تیار ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر پہنچے، ماں نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے یہ الفاظ سنتے ہی فوراً الٹے پاؤں فرط مسرت سے روتے ہوئے کشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، بشارت ہو، آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے میری ماں کو اسلام کی ہدایت بخش دی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔